نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں اور ہر قسم کے دکھ درد، تکالیف اور پریشانیوں سے محفوظ رہیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویسے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بات نرالی نہیں تھی، بلکہ ان کا تو ہر عمل نرالا تھا اور ان کی ہر بات نرالی تھی۔ ان کی ہر سنت جو ہے دوستو، وہ کامیابی سے انسانی زندگی کو ہمکنار کرنے والا قیمتی عمل تھا، اور وہ گائے بگائے، جگہ بجگہ، وقتاً فوقتاً اپنے حضرات اصحاب کرام کو ٹیچ کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھاتے تھے ان کو، اور ان احکامات کی روشنی میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وقتاً فوقتاً وحی کی صورت میں ان پر نازل کرتے تھے، اور وہ ان سنہری احکامات کو اپنے حضرات اصحاب کرام تک پہنچاتے اور ان سے بات کرتے اور ان سے مذاکرات کرتے، ان کو سکھاتے، پھر ان سے پوچھتے۔ یہی ان کا زندگی کا مقصد تھا، اور ان کا زندگی کا مقصد یہ تھا کہ میرے حضرات اصحاب کرام مجھ سے سیکھ لیں اور پھر قیامت تک آنے والے انسان تک ان طریقوں کو پہنچانے والے بنیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل جو تھا وہ بابرکت تھا اور کامیابی اور خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو دوستو، وہ طریقے آج ہم تک پہنچے، ان کی بابرکت محنت کی توفیل، اور الحمدللہ ہم ان طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور زندگی کی اس دوڑ میں کبھی بھی کہیں پہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہنے والے، اگر ہم سچے طریقے سے فالوورز ہیں تو۔ دوستو، انہی طریقوں میں سے ایک بہت ہی قیمتی عمل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اکثر اپنے حضرات اصحاب کرام کو سمجھاتے، رنگ رنگ کے طریقے سکھاتے، الہی احکامات کی روشنی میں ان کو سکھاتے، ان کو بتاتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضرات صحابہ کرام کو سکھایا کہ آپ لوگ جب بھی کھانا کھاؤ، اب کھانا تو ہماری زندگی کے ساتھ لگا ہوا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، یہ تو قیامت تک چلے گا۔ جب تک انسان کی دنیا میں آمد ہے تو یہ کچھ کھا پی کر ہی جیے گا اور آگے بڑھے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مین چیز کو اٹھایا، یہ ایک بہت بڑا مین ایشو تھا کہ آپ لوگ جب بھی کھانا کھاؤ تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو۔ اب کھانا ہر قسم کا ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ہمراہ گھر کا بنایا ہوا کھانا کھاتے ہو، یا کہیں پہ ہوٹل میں کسی کی تواضع کرتے ہو، یا بازار میں کھلی ہوئی چیز کھاتے ہو، کہیں سے لے کر کوئی پیزا وغیرہ یا کوئی فاسٹ فوڈ وغیرہ کھاتے ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں دوستو، یہ کھانے سے وابستہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنت طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے کھانا کھانا ہے، لیکن ان کو یہ بات بتائی، انہوں نے بڑے غور سے بتائی اور زور دے کر کہا کہ جب بھی آپ لوگ کھانا کھاؤ تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو، لیکن خبردار جب ہاتھ دھو لو اس کو خشک نہ کیا کرو۔ اب دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے ہماری، یہ اسی نسبت سے ہے کہ بھائی جب ہاتھ دھو لیں تو اس کو خشک کیوں نہ کریں؟ آخر اس بات میں کیا فلسفہ ہے، کیا برکت ہے؟ اب آقا کی کہی ہوئی بات تو دوستو وہ نقصان والی تو ہو نہیں سکتی، وہ تو کامیابی دینے والی باتیں تھیں۔ تو اس پر آج جو جدید دور میں، جسے ہم جدید دور کہتے ہیں، 1500-1600 سال بعد میں آنے والے لوگ آج ان طریقوں پہ ریسرچ کرتے ہیں، اور کافی سارے ممالکوں کے دوستو انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نے ان چیزوں پہ ریسرچز کی ہوئی ہیں کہ بھئی مسلمانوں کے آقا نے یہ فرمایا تھا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، لیکن اس کو خشک نہ کریں۔ اب ان ہاتھوں کو خشک نہ کرنے کا فائدہ کیا ہے، اور اگر ہم خشک کرتے بھی ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے؟ تو اس چیز پہ ان لوگوں نے پھر ریسرچز کی، تو میڈیکل سائنسز کی رپورٹس کے مطابق جو جدید دور کی رپورٹیں ہیں دنیا کی، وہ بھی حیران ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر۔ جب وہ ریسرچ کرتے ہیں اور ان کو کامیابی ملتی ہے، وہاں سے ان کو خوشی ملتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سائنسدان بھی کوئی نہیں تھا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑا طبیب بھی کوئی نہیں تھا، اور زمین کے سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور برتر انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات سامنے آئی کہ بھائی اگر ہم لوگ ہاتھ دھوتے ہیں اور دھو کر پھر انہوں نے ان ہاتھوں کی اس پہ ریسرچ کیا، طبی معائنہ کیا، اور طبی معائنہ کے بعد میڈیکل سائنسز نے اس چیز پہ رپورٹ دی کہ بھائی جب آپ لوگ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیتے ہو تو آپ کے ہاتھ جو ہیں بالکل صاف ہو جاتے ہیں، کسی بھی قسم کا چھوٹا بڑا وائرس اس پہ نہیں ملتا اور نہ لگتا ہے۔ اس طریقے سے جب آپ لوگ جو بھی کھانے کی چیز کھاتے ہو، وہ جو خوراک ہے وہ آپ کے لیے صحت بنتی ہے، آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے وہ صحت کا ایک بہت بڑا سورس ہے۔ اور پاک خوراک جو ہوتی ہے وہ آپ نگلتے ہو، جو معدے میں پہنچتی ہے، اور معدے میں پہنچ کر وہ آپ کی صحت کو، آپ کے مائنڈ کو ڈیولپ کرتی ہے اور آپ کی گروتھ ہوتی ہے اس سے۔ تو انہوں نے اس چیز کو لیا کہ بھائی جب بھی آپ لوگ کھانا کھاؤ تو ہاتھ دھو کر کھاؤ، لیکن دھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو خشک نہ کرو، ٹھیک ہے؟ خشک کرنے سے پہلے اپنا کھانا کھاؤ۔ تو اس طریقے سے آپ کو ایک صاف اور پاک فوڈ جو ہے وہ آپ کی صحت کو ملے گا، اور اس طریقے سے آپ کی صحت ڈیولپ ہوگی، اور ہر قسم کی بیماری سے، تکلیف سے اور وائرس سے آپ لوگ محفوظ رہیں گے۔ یہ تو ہوئی بات وہ کہ انہوں نے ہاتھ دھو کر معائنہ کیا اور اس پہ ریسرچ کی مختلف کیمیکلز لگا کے، اور پھر انہوں نے دوبارہ ہاتھ دھوئے، اور میڈیکل سائنس نے جب ہم لوگ جو ہاتھ دھلوائے ان بندوں سے، اور پھر اس پہ کیمیکل لگا کے جو ہے نا اس کو پھر ساری ان کو جب ہاتھ دھلوا کر ان کو خشک کیا گیا، سب سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو خشک کر لیں تولیے سے، یا مختلف جتنے بھی جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں، کپڑا وغیرہ، اس سے خشک کیا جائے۔ تو جب انہوں نے ان ہاتھوں کو خشک کیا اور پھر اس پہ ان لوگوں نے ریسرچ کی، تو دوستو میڈیکل سائنسز کی لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق یہ بات سامنے آئی، یہ معائنہ ہوا کہ بھائی ہاتھ جو ہیں آپ دھو کر کھانے سے پہلے جب ہم کو خشک کر لیتے ہو تو اس پہ ہزاروں نہیں، لاکھوں بھی نہیں، بلکہ کروڑوں قسم کے خطرناک قسم کے وائرس اور جراثیم ان ہاتھوں کے ساتھ، ان انگلیوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کو تو اندازہ نہیں ہوتا۔ تو آپ ان ہاتھوں سے، ان انگلیوں کی مدد سے بازار کی فاسٹ فوڈ یا گھر میں بنایا ہوا کھانا، جو بھی کھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز، جو بھی چیز ہوتی ہے آپ نگلتے ہو، تو وہ اس کے ساتھ وہ جراثیم چپک جاتے ہیں، اور وہ جراثیم آپ کے منہ کے سورس سے ڈائریکٹ آپ کے معدے میں جاتے ہیں۔ تو یہ دیٹ واز اے میجر کاز فار ڈیزیز، کہ ان چیزوں سے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ آپ کی ڈیزیز جو ہوتی ہیں وہ بڑھتی ہیں، آپ کے جسم میں مختلف وائرس چلے جاتے ہیں، جراثیم چلے جاتے ہیں، اور ان جرثوموں کی مدد سے آپ کی صحت جو ہے دن بدن ڈیگریڈ ہوتی ہے۔ وہ خوراک آپ کو اس طریقے سے فائدہ نہیں پہنچاتی جس طریقے سے پہنچانا چاہیے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک میجر سورس ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ جراثیم آپ کی جو ہے نا پیٹ میں چلے جاتے ہیں، آپ کے بچوں کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور مختلف بیماریوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس پر میڈیکل سائنسز نے بھی یہ رپورٹ دی اور کہا کہ بھئی آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے آقا نے جو کچھ کہا سچ کہا، اور آج ہم نے اس چیز کو پروف کیا ہے جی۔ اس چیز کو اس لیے پروف کیا کہ واقعی یہ بات انہوں نے اس وجہ سے پروف نہیں کیا، وہ اتنے اچھے لوگ نہیں تھے، اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ مطلب اس پہ پروف کرتے کہ بھئی آقا نے اچھی باتیں کی۔ وہ اس چیز کو پروف کرنا چاہ رہے تھے کہ بھئی ان باتوں میں سچائی کتنی ہے۔ تو آج وہ جو دنیا کی مختلف انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہیں، وہ بھی اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نرالی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام نرالا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت برکت والی تھی۔ تو اسی وجہ سے میکسیمم لوگ ان میں سے ایمان لے کر بھی آ گئے، کافی سائنسدان مسلمان ہوئے اور ایمان والی زندگی سے روشناس ہوئے۔ تو یہ تو وہ طریقے تھے کہ آقا نے ان کو بات نہیں کی، صرف آقا کا ایک طریقہ ان تک پہنچا، اور اس طریقے کو ان لوگوں نے جو ہے نا ایک میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے اس کا معائنہ کیا، اور وہ پوائنٹ آف ویو جو تھا، میڈیکل جو رپورٹ تھی، وہ ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی، اور وہ لوگ ایمان لے کر آئے، اور ہمیشہ وہ کامیابی کی زندگی پہ جو ہے نا دوستوں انہوں نے اپنے آپ کو ایگری کر لیا اور ایمان لے کر آئے۔ تو دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں سکھایا ہے اس میں برکت ہے، تو لہٰذا جب بھی کہیں پہ بھی آپ کو کہیں سے اچھی بات ملتی ہے، اس بات کو آپ لوگ دوستو اس کو پک کر لیا کرو،
اور ان باتوں کو اپنے پاس سیو کر لیا کرو، اور سیو کرنے کے بعد اپنے بچوں کو سکھاؤ، پوری امت کو سکھاؤ، پوری انسانیت کو سکھاؤ، تاکہ لوگ ان زندگی کو، ان طریقوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے آگے بڑھیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو تھیں، میں کیا کہوں گا، وہی کہوں گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں، بہت اونچی اور اعلیٰ باتیں تھیں۔ دوستو، آپ لوگوں نے ویڈیو میں آخر تک بنے رہے اور آپ نے اس ویڈیو کو سنا، آپ نے واچ کیا۔ وقت دیجئے، علماء کے ساتھ بیٹھیے، اچھی اچھی کتابیں پڑھیے، قرآن مجید پڑھیے، قرآن کو سمجھ کے پڑھیے، احادیث علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ان کی جو ہے نا باقاعدہ ان کو ریڈ کیا کریں، ان کا مطالعہ کیا کریں، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، اور اس کی روشنی میں زندگی گزار کے آگے بڑھیں۔ امید ہے کہ آج کی نشست آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ اگر نشست آپ کو اچھی لگی ہو اور یہ ویڈیو اچھی تھی اور آپ کو فائدہ دینے والی تھی اور آپ کے لیے بینیفیٹڈ تھی اور اس سے آپ کو کچھ ملا، تو ضرور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، سب کو بتائیں، اور ہمارے چینل کی کڑی بنتے رہیں اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ سے یہ ہوگا، اچھے کومنٹ سے میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور اچھی سے اچھی چیزیں آپ تک میں انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، آباد رہیں۔